اٹھا کے چلتے ہیں. ہائے جس غریب کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا. ہم نے اس غریب کا جینا محال کر دیا. ہم نے اپنی دولت کی نمائش، پیسے کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا. اہل علم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اہل عقل لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے، ایسے نا؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں. پھر ہم محلے میں، بستی میں، گاؤں میں آواز دیتے ہیں، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو. ایسے کرتے ہیں نا؟ بچیوں، پتہ نہیں آپ کے ہاں اس گاؤں کا رواج ہے یا نہیں. جس بستی میں میں رہتا ہوں وہاں کا تو یہ رواج ہے کہ جب ہماری کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو ہم بچی کا جہیز 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں. پھر ہم محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو. میں نے کہا نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے. جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں میاں، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے. ان بچیوں میں سے اس غریب بڑے باپ کی بچی بھی موجود ہے، جو غریب بڑا باپ اپنی بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے، دن رات اپنا محنت کے اوپر محنت کر رہا ہے. اگر کوئی پوچھ لے بابا جی تجھے نیند نہیں آتی، تو بابا رو کر کہتا ہے بیٹے چپ کر، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے. لیکن وہ بدبخت باپ کیا کرے کہ آج اس کی غریب بیٹی کو کسی نے قبول ہی نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے پاس تو پیسہ بھی نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا، ترکہ بھی نہیں تھا. زمانہ جاہلیت میں جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، ہائے آج اس کی قیمت جہیز سے لگ رہی ہے. انسان بدل گیا، زمانہ بدل گیا، مگر انسان ویسے کا ویسے ہی رہ گیا. ہم نے اپنی دولت کی نمائش، پیسے کی نمائش اس طرح کر رکھی ہے کہ غریب کا جینا محال کر دیا ہے. سبحان. پھر میں 1 بار نہیں، میں 2 بار نہیں، شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے امتی کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا. وہ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میاں باقی کچھ نہ لے کے جاؤ، میرے کریم نبی کے منہ سے نکلا یہی جملہ تو لے کے چلے جاؤ سبحان اللہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے امتی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا. میں غریبوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں، اس لیے کہ جب میں مر جاؤں تو کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے. میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا. سبحان. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، کون ہو بتاؤ تو صحیح. تو اس کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا شاہ جی فی الحال نہ میں شیعہ ہوں
نہ میں سنی نہ میں وہابی ہوں، فی الحال میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم غریب ہمسائے کے گھر روٹی بھی دیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے، لیکن تب جب وہ مر جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج بھی ہے کہ جب ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں کوئی فوت کی ہو جاتی ہے تو ہم مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے روٹی پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا نادانو، اوے مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، اور مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا، اور روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ جوانوں، میں جوان ہو کر آپ لوگوں کے سامنے بلکہ تمہیں ایک سبق دے کے جا رہا ہوں۔ جوانوں، اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، بلکہ اہم دن وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ سبحان اللہ، خوب ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یار زندہ باد۔ اپنے آنے کا مقصد پورا کریں صاحب۔ تم نے کون کون سے حقوق پورے کیے ہیں؟ تمہارے محلے کا غریب ہمسایہ روٹی روٹی کرتا مر گیا، تمہیں حیا بھی نہ آیا۔ وہ غریب بڑا باپ جو اپنی بڑی کمر پہ بریاں لاد لاد کے چٹی داڑھی لپیٹ کر صبح شام دن رات محنت کرتا رہا، اس نے اپنی غریب بیٹی کو تعلیم دی، محنت کر کر کے اس نے اپنا بڑھاپا مٹی میں ملا کے، اس نے اپنی داڑھی مٹی میں اپنا ڈال کے اس نے اپنی غریب بیٹی کو تعلیم دی۔ آج جب شادی کی باری آئی تو میری قوم کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا۔ اور نادانو، تم نے مرنا نہیں، اور سید کو اتنا تو بتا دو، مرنے کے بعد قبر میں جا کر میرے آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے اللہ نے تمہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور تم تو کیڑوں سے بدتر نکلے۔ ہائے میں کو میڈا ڈک، میں کو تیڈا ڈک، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈک، جتا ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میں کو راہی چولیستان دا ڈک، اور جتا کوئی نصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈک، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جون دے قبرستان دا ڈک۔ جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں، مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ رہا ہے۔